ڈاکٹر سعیدی صاحب، جو کچھ آتا تھا شام تک کہتے ہیں خانقاہ سے مخلوق میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور سوائے پانی کے کوئی چیز ملتی نہیں تھی. بالکل ایسے. عجیب بات. یہ صرف مطلب جو بھی صوفی ہوتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، منبع اور مصدر تو ایک ہی ہے نا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے. اور جب دنیا سے، مثلا آپ خود فرماتے ہیں کہ سلوک کی 4 منازل ہیں. پہلی منزل ہے عالم ناسوت، پھر ہے عالم ملکوت، پھر ہے عالم جبروت، پھر ہے عالم لاہوت. ناسوت یہ نفس کی آلائشوں کا نام ہے. جب بندہ اس سے اوپر اٹھتا ہے تو پھر فرشتوں کی صفات کے عالم میں داخل ہوتا ہے، پھر اللہ کی صفات کے عالم جبروت میں، پھر لاہوت حسن ذات کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو علامہ نے درست فرمایا تھا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ رزق حلال کا درس ملتا ہے. رزق حلال کا درس ملتا ہے، اور جو آتا ہے اس کو خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ وسعت ظرفی آپ میں تھی، اور چونکہ آپ وہاں مدینہ پاک بھی رہے، مکہ پاک بھی رہے، کتابت کر کے رزق حلال کماتے تھے اور پھر وہ صرف کرتے تھے اپنے اوپر. اور مدینہ طیبہ میں تو آپ کو یہ شرف ملا، شیخ عبداللہ مطہری رحمۃ اللہ علیہ اتنے شفیق اور کریم تھے آپ کے اوپر کہ اپنے گھر سے کھانا لے آتے تھے اور خود پڑھانے آتے تھے ان کو. یہ مطلب یہ ان کو فضیلت نصیب ہوئی. تو یہ ہمیں جتنے بھی مشائخ ہیں، مثلا ایک بات ہمیں ملتی ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا کتنا خوبصورت قول ہے کہ جب صبح کے وقت آپ جا کے حاجت مندوں سے ملتے نا، تو پھر مل کے آتے فرماتے جب تک ایک حاجت مند بھی دروازے پر موجود ہو اللہ کی بندگی کا لطف نصیب نہیں ہوتا. تو یہ وہ اسلوب تھا. یہ ہر صوفی کا اسلوب ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو ان سے پھر خالی نہیں جاتا، اور وہ عطا کیے جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی.